بلیس فرائیڈے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ ساس ماں کیوں نہیں, اور بہت اسٹوڈیوز پہ دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے جو ہمارے اپنے لیے بھی بہت لرننگ کا باعث ہے, اور یقیناً جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچتا رہے گا آپ بھی استفادہ حاصل کریں گے. آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں پیغام ٹی وی کی چینل کے اوپر, اسی طرح سے پیغام ٹی وی کے یوٹیوب پر, فیس بک پر, کسی بھی میڈیم پر جو آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں آپ اس پر لائیو اس ٹرانسمیشن کو لائیو ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. بعد میں کلپس کی صورت میں, پروگرام کی صورت میں یہ یوٹیوب پر, فیس بک پر, ہر ریسورس کے اوپر اویلیبل ہے, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس پروگرام میں ڈائریکٹ کالز کر کے پروگرام کے موضوع سے متعلق سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. اور کال کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا نمبر ہے 1117000700. آپ فون اٹھا کر کوئی بھی سوال جو استاذہ سے کرنا چاہیں, لیکن یہ خیال کیجیے گا کہ اسی موضوع کے متعلق ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. تو آپ اس پروگرام میں خود بھی شرکت ہو سکتے ہیں. یہاں پر یوٹیوب پہ لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, جی بالکل آپ سوال لکھ سکتے ہیں, انشاءاللہ وہ سوال ہم استاذہ سے پوچھ لیں گے اور آپ تک اس کا جواب پہنچائیں گے. بہت خوبصورت بات کر رہی تھیں عفت آپا آپ بریک پہ جانے سے پہلے کہ آپ نے بہو کو یہ سمجھایا کہ یہ ایک لیگیسی ہے جس کو تم نے سنبھالنا ہے. تو یہ اس پہ ذرا دوبارہ روشنی ڈالیے گی. جی کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ پہلے ہی کہ یہ آخر تو جیسے میں بہو بن کے آئی, میں نے یہ سارا سنبھالا, ساری چیزیں لیں, اور اسی طرح اب میری بہویں بھی ہیں وہ سنبھالیں گی. بیٹیاں تو نہیں سنبھالیں گی, بیٹیاں تو اپنے گھر والی ہیں, اپنے گھر میں. جی اگر وہ آتی بھی ہیں تو جب آئی ہیں انہوں نے اپنے کام کیے, ماں سے کام کرایا, چیزیں کی. یہ بہت پیاری بات کی اور آج ہم نے اس پہ بہت بات کرنی ہے. جی لیکن بہو جو ہے وہ گھر کی مالکن ہے, رسپانسبل ہے. اگر وہ آج نہیں بھی کچھ کام کر رہی یا کچھ ہے, یا کسی وجہ سے اس کا دل نہیں چاہ رہا, یا وہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں یا اس کو آپ ٹانٹس کریں یا اس کو کچھ مطلب اس طرح سے بیہیو کریں اس کے ساتھ کہ وہ اور زیادہ جو ہے ریاکٹ کرے, بلکہ اس کو جو ہے زیادہ پیار سے, زیادہ اچھے طریقے سے سمجھائیں, اور اس کو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو انوالو کریں. یہ اس کو موسٹلی میں نے جو دیکھا ہے ریلیشن شپ میں یہ ہوتا ہے ساس بہو کے کہ آپ ایک جو ہے ان نون سا ڈسٹنس رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ڈسٹنس رہتا ہے. جب بڑی اچھی ٹرمینالوجی دی آپ نے, ان نون سا ڈسٹنس رکھتے ہیں. جی تو یہ مطلب آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ ڈسٹنس برقرار رہتا ہے. جی لیکن اگر آپ اس لحاظ سے سوچ کے کریں, یہ سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے مطلب بات کر رہے ہیں, یا آپ کا پیچھے سے جو ہے وہ آپ کا مائنڈ کیسا ہے, کہ آپ اس کو سکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ اس کو ویسے ٹانٹس کر رہے ہیں یا آپ اس کو جو ہے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو جیسے ایک ماں جو ہے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ڈانٹتی بھی ہے, اور جب ڈانٹتی ہے تو لیکن وہ اس کا جو ہوتا ہے جو ہے بیک ان ہر مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو امپروو کروانا ہے. تو ہم یہ بہت اہم بات ہے اور میرے خیال میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ایک کالر ہے, انہیں لے لیتے ہیں. جی پہلے جی سائمہ صاحبہ ہیں لاہور سے, کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کوشچن یہ کرا تھا کہ میں نماز ماشاءاللہ پڑھتی ہوں, لیکن میں تھک ہو جاتی ہوں اور بقایا عبادت نہیں مجھ سے ہو پاتی, زیادہ نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں اسٹوڈیوز میں. ہیلو. جی اب پوچھیے گا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نماز پڑھتی ہوں 5 وقت, جی لیکن اور عبادت کرتی ضرور ہوں, لیکن کبھی مس ہو جاتی ہے عبادت. سے گناہ تو نہیں ہوتا, کوئی عبادت کوئی واضح نہیں پڑھ سکتی. اچھا ویسے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ
ہم کیونکہ آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسی موضوع کے متعلق سوالات کو لیں، اور میں پیچھے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ انہی سوالات کو لیا جائے تاکہ ہم اس موضوع سے باہر نہ نکلیں. استاذہ اگر جواب دینا چاہیں تو. میرا خیال ہے کہ موضوع سے ریلیونٹ ہے تو انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن پورا ہفتہ چلتی ہے جہاں پر یہ سوال دے دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. جی استاذہ، یہ بہت پیاری بات، ایک تو ان نون ڈسٹنس کی بات بہت پیاری تھی، دوسرا ایک جو گفتگو میں بات ہوئی کہ بیٹیاں تو اگلے گھر چلی جاتی ہیں اور جب وہ آتی بھی ہیں تو وہ اپنی خدمت کرواتی ہیں، اور وہ مطلب نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی طرح بن جائیں بہویں، جبکہ بیٹیاں تو لاڈ اٹھواتی ہیں، پڑھائی میں بیزی ہوتی ہیں، آپ ان کی تربیت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نارملی جو ہمارے یہاں ایک پیٹرن ہو گیا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، پھر اگر شادی کا موقع آ گیا چلی گئیں، اگلے گھروں میں چلی گئیں. اب جب واپس آتی ہیں تو بات یہ کہی جاتی ہے کہ بیٹیاں بھی تو خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی، اس طرح کی بہویں بھی کریں، جبکہ نارملی بیٹیاں میرے خیال میں خدمت زیادہ کرا رہی ہوتی ہیں. ہم بڑے ٹیکنگ اینڈ پہ رہتے ہیں ایز اے بیٹی، اپنے ماں باپ سے ہمیشہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہوتی ہیں، لیکن ان کی ساری غلطیوں کو ہم ٹالریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی فائزہ، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ماں، بیٹی، ساس، بہو، یہ رشتے ہم جو ہے نا تھوڑے سے میکس اپ کر رہے ہیں. اچھا، صحیح. مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے، سوسائٹی کو دیکھیے، بدل گئی سوسائٹی. بیٹی کا رول جو ہے وہ بدلنا تو نہیں چاہیے، لیکن بیٹی کی مصروفیات تو دیکھیں کہ آپ اسے ابھی ہوش کی آنکھ نہیں کھلتی تو اسکول بچوں کو پہنچا دیتے ہیں. جی بالکل. اور بچے پڑھتے رہتے ہیں، جو ہی اسٹڈی سے فارغ ہوئے یا وہ جاب کر لیتے ہیں یا ان کی شادی کر دی جاتی ہے. بالکل. اب شادی کر کے جب آپ اگلے گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو صورتحال بدلتی ہے. بات یہ ہے کہ ایک لیول تک ماں کام کرتی ہے، اگلے لیول پر ساس نے کام کرنا ہے. اب یہ کہ بیٹی کا واپس آ کے اپنے گھر میں خدمت کروانا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ بیٹی کا رائٹ ہے. اس کی ریزن ہے کہ آپ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے جتنی ایفرٹ کر رہے ہو، ایک بیٹی جتنی ایفرٹ کرتی ہے بہو بن کے، اسے بہرحال پھر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ان نون ڈسٹنس کی، تو جہاں ان نون ڈسٹنس ہے تو ایسے فرد کو ضرورت ہے کہ وہ واپس آ کے جہاں ڈسٹنس نہیں ہے تھوڑا ریلیکس کر سکے، ان چیزوں کو سالو کر سکے، تھوڑا یعنی اس کو بھی سوچنے کا اور کام کرنے کا وقت مل سکے تاکہ وہ ریفریش ہو کے دوبارہ اپنے رول کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکے. تو دونوں ماؤں کا کام ختم نہیں ہوتا، لیکن بیٹی اور بہو دونوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ ان کو ہر لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اور میں دوسری طرف بھی آنا چاہوں گی کہ جہاں تک بیٹی اور بہو کا تعلق ہے تو ماں بیٹی کو مارجن دیتی ہے. اچھی ساس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی بہو کو مارجن دیتی ہے اور اسے دینا چاہیے، اسے سپیس دینی چاہیے. کیونکہ اگر بیٹی کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے تھوڑا ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے ریلیشن شپ کا ڈسٹنس جو ہے نا یہ ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی آپس میں بہن بھائیوں کے ریلیشن کو اچھا کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے. یعنی بچے جو آپ کے 2 بچے ہیں 4 بچے، وہ بھی الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، پھر بھی ماں ساری زندگی کوشش کرتی ہے ان میں اتفاق رہے اور یہ ٹاکسک نہ ہو جائے. ماں شجر سایہ دار ہوتی ہے جی، لیکن اگر وہ ماں بھی یہ کردار ادا کر دے یا نند یا بھابھی یہ کردار ادا کریں کہ جو نئے بانڈز بن رہے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، چاہے وہ ساس بہو کا ہے یا وہ سسر داماد کا ہے، کسی کا بھی، لیکن ایک دوسرے کو پوائزن کرتے رہیں تو کتنا ڈیزاسٹر اکر ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہے. فائزہ ساری سوسائٹی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر عورت کا رول کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. روٹ ہے نا سوسائٹی کی، اور اس روٹ کا کام ختم ہی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ بیٹی ہے یا بہو ہے، اب اس کو تیار کیا جا رہا ہے. 20 سال 25 سال ماں نے تیار کیا، اس کے بعد ساس نے یہ خدمت سنبھال لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اسے پریپیئر کرنا ہے کہ وہ اس خاندان کی رسپانسبلٹیز کو سنبھال لے. پھر جب وہ ماں بنتی ہے، ماں بننے سے لے کے ساس بننے تک
کنٹینیوسلی وہ محنت کرتی رہتی ہے اپنے بچے پہ، پھر جس سٹیج پہ آ کے وہ ساس بنتی ہے تو وہ پھر انتھک محنت کا دور شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت نے سیکریفائسز دینی ہے، جی. محنت کرنی ہے، عورت نے ایثار کرنا ہے تو خاندانوں نے بچنا ہے. یہ ایثار ساس میں، ماں میں زیادہ ہوتا ہے، بیٹی میں، بہو میں آہستہ آہستہ بونا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے، پروان چڑھانا ہوتا ہے تاکہ وہ جب اس لیول پہ آئیں تو ان کے اندر بھی ویسا ہی ایثار پیدا ہو جائے. پرابلم وہاں آتی ہے جب ہم بیج کی سطح پر درخت کی سطح کا مطالبہ کرتے ہیں. تو بیج کو درخت بننے تک ظاہر ہے کہ ایک وقت چاہیے. کہ بیج کی سطح پر درخت کا مطالبہ کرتے ہیں. تو قطرے سے گوہر ہونے تک اور بیج سے درخت بننے تک ایک وقت چاہیے. ایک وقت چاہیے. اور اس وقت میں انتظار کرنا ہوتا ہے. اور یہ انتظار ساس کی طرف سے، ماں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور طرح کا صبر ہے. دیکھیں جیسے ایک کام کرنے والا کام کرتا ہے نا، اس کو انتظار کرنا ہوتا ہے وقت کا کہ میں کام کروں گا. جیسے کسان کھیت بوتا ہے، یعنی اپنی کھیتی کے لیے بیج بوتا ہے، پھر وہ انتظار کرتا ہے فصل آنے تک، محنت بھی کرتا ہے. اسی طرح سے یعنی اگر دیکھا جائے تو بیج کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ بیج نے کتنا صبر کرنا ہے. تو ایک بیٹی نے، ایک بہو نے بہرحال اپنی جگہ پہ صبر کرنا ہے. اور دونوں کا رول، وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہو یا بہو ہونے کی حیثیت سے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی جگہ پر بھی ایک رشتے کو دوسرے سے مکس نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہویں بیٹیاں نہیں بن جاتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سم ٹائمز بیٹیوں سے بھی آگے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ شعوری رشتہ ہے نا. اور جب وہ سیکھ جاتی ہیں اس ساری چیز کو تو نیچرلی خاندان کو، آنے والے خاندان کو تو وہی سنبھالتی ہیں. کیونکہ بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں. بیٹی اپنی ماں کے لیے کیئرنگ ہوتی ہے، بہرحال اس کے جذبات، احساسات، یہی جذبات ساس کے لیے لانے میں آخر اتنی کیا مشکل پیش آتی ہے؟ ویسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کے تناظر میں ضرور دیکھنا چاہیے کیا واقعی بیٹیاں ماں کی خدمت گزار ہوتی ہیں. خدمت گزار نہیں بھی ہوتی لیکن دل سے شاید ایک ریلیشن تو ایسا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے خدمت تو وہ اپنی کرواتی ہیں. یہ بات تو میں کہتی ہوں، ہم اپنے بارے میں دیکھیں یا باقی سب بیٹیوں کے بارے میں دیکھیں، یعنی یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. ماؤں سے ہمیشہ ڈیمانڈنگ رہتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. آج کے دور میں دیکھیے کہ بیٹی کو وہ موقع کہاں ملتا ہے کہ جہاں وہ ماں کا احساس کی سطح پر بھی خیال کر لے، اس کی کیئر کر لے، اس کے ساتھ شیئر کر لے. کتنی باتیں ہیں جو لڑکیاں اپنی ماؤں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، کتنی چیزوں میں وہ اپنی ماں کی کیئر کرتی ہیں. ریئلی بیٹی کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، بہو سے بھی زیادہ. تبھی وہ اچھی پھر بہو، تب اچھی بہو بن سکتی ہے. جی، جب اس نے کسی بڑے کے جذبات کا، احساسات کا اور ان چیزوں کا خیال کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کو. لیکن یہ ہے کہ آج یعنی بیٹی کا رول بھی چینج ہو چکا. بیٹی کے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے اسے وقت ہی نہیں دیا. ہمارے کریکلم میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں. ہماری فیملیز میں ان چیزوں کو سکھایا نہیں جاتا. لوگ الگ رہتے ہیں. جوائنٹ فیملیز میں کہیں دادی سکھا رہی ہے، کہیں کو پھپھی، چچی، خالہ، کوئی نہ کوئی سکھا رہا ہے. لیکن یہاں پر اب یہ سارا لوڈ اگر ایک عورت پر آ جائے تو نیچرلی ظاہر ہے کہ پھر یہ بات ہم مسلسل ہر پروگرام میں کرتے ہیں، ہر جگہ پہ، کہ اصل جو کمی ہے وہ تربیت اور علم کی ہے. اور جن لائف سکلز کی ہمیں ضرورت تھی، جو رول ہم نے پلے کرنے تھے، یا کسی لڑکے نے پلے کرنے تھے، یا کسی لڑکی نے پلے کرنے تھے، یا کسی ماں نے پلے کرنا تھا، یا کسی بہو نے جس بھی ریلیشن شپ میں، کیونکہ ہمارا موضوع اسی سے ریلیونٹ ہے تو اس لیے ان رشتوں کا وہ رول نہیں سکھایا جا رہا، نہ کسی اسٹڈی میں، نہ کسی جگہ پر، جس کی وجہ سے فیلیئرز اکر ہو رہے ہیں. اگر ایک پارٹنر سیکھ بھی رہا ہے تو دوسرے نے نہیں سیکھا ہوا. اگر بہو سیکھ کے آئی ہے تو ساس نے نہیں سیکھا ہوا. ساس نے سیکھ لیا تو بہو سیکھ کے نہیں آ رہی ہے. یعنی یہ ہماری ایجوکیشن کریکلم، اسکول، کالج، یونیورسٹی کہیں کا حصہ ہی نہیں ہے. جی بالکل. اصل پرابلم تو یہی ہے. اصل مشکل یہی ہے کہ ہم اپنے فیوچر کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت نہ کر کے کس ڈیزاسٹر کا شکار ہو گئے اور ابھی آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پوری ہماری
قوم کو اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایز اے امت ہم دیکھیں تو امت کو اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پلان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پریکٹیکل پلانز بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب کی مشترکہ ایفرٹ چاہیے. صرف ایک گھرانے کے اندر ہونے والی کوشش سے کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. بالکل درست. سوسائٹی کو بھی اپنا رول دیکھنا ہوگا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ ٹرائیوکا ہے، تینوں طرف کام ہوگا تو نتائج بہتر آئیں گے. ہم اس کو صرف ایک گھرانے تک پابند کریں گے، نتیجہ نہیں آئے گا. نتیجہ تعلیمی ادارہ بھی، گھر بھی، اور معاشرہ بھی. صحیح. جزاک اللہ خیر استاذہ. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہوگا. الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.